السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج انشاءاللہ ایک نئے موضوع کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ وہ موضوع ہے تاریخ وفیات۔ وفات کی جمع وفیات، یعنی اب تک تاریخ اسلام کی جو نمائندہ شخصیات، علماء، رہبر، رہنما، مفسرین، محدثین جو گزرے ہیں، مؤرخین، انشاءاللہ ان کی تاریخ وفات کیا ہے یہ معلوم کرتے ہیں نام کے ساتھ، تاکہ ہمیں چند نام اس بہانے سے یاد رہ جائیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ پڑھاتے ہوئے کلاس میں آپ طالبات اس حوالے سے کافی شوق رکھا کرتی تھیں الحمدللہ، اور جو کچھ ہم حدیث پڑھاتے ہوئے اور دیگر مواد پڑھاتے ہوئے وقتاً فوقتاً جب مختلف صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، سلف کا نام آتا اور ان کی تاریخ وفات ذکر کرتے تو آپ انہیں نوٹ کرتے اور یاد رکھا کرتے تھے الحمدللہ۔ یہ علمی شوق اور ذوق کی دلیل ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اسے باقی رکھیں گے۔ بظاہر یعنی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مختلف جب یعنی شخصیات کے نام آئیں گے، وہ کس سینچوری کے ہیں، وہ کس صدی کے ہیں، یہ تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ تو اسی لیے بہرحال اس پر آپ توجہ دیجئے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے یہ بھی جاری رہے گا، اور اس سے پہلے ہم نے الفاظ معنی جو شروع کیے تھے، ووکیبلریز عربی ٹو اردو، انشاءاللہ وہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ایسے کچھ نئے نئے موضوعات انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں لائیں گے، تاکہ آپ کے اندر جو ہے علمی جو ہے تڑپ اور شوق جو باقی رہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں، اور شروع کیوں نہ کریں ایک ایسی ہستی سے جنہیں رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء کہا جاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں آپ وفات پائے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن 13 ہجری میں آپ وفات پائے۔ عثمان آپ کا اصل نام ہے اور کنیت ابو بکر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 20/3 ہجری میں وفات پائے۔ عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ 20/3 ہجری میں وفات پائے۔ عثمان بن عفان الغنی رضی اللہ عنہ 30/5 ہجری میں وفات پائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری میں وفات پائے۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر ام المؤمنین ام عبداللہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا 50/8 ہجری میں وفات پائیں۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سن 50/9 ہجری میں وفات پائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن حبر الامہ رضی اللہ عنہ سن 60/8 ہجری میں وفات پائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سن 70/3 ہجری میں وفات پائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سن 90/3 ہجری میں وفات پائے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں صحابہ کے شاگردوں کو تابعین کہا جاتا ہے، تو تابعین کے سردار، سید التابعین، تمام تابعین کے سردار کون ہیں؟ سعید ابن المسیب، سعید ابن المسیب سین سے، سعید ابن المسیب رحمہ اللہ 90/4 ہجری میں وفات پائے۔ عمر بن عبد العزیز خلیفہ خامس رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ 4 خلفاء کے بعد تاریخ میں
جن کو خلیفہ خامس کے نام سے اہل علم جانتے اور یاد رکھتے ہیں، وہ اموی دور کے ایک زبردست حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہوں نے پہلی صدی کے بالکل آخری دور کو پایا۔ تقریباً 90 ہجری کے آس پاس آپ تخت پر بیٹھتے، حکومت پر بیٹھتے ہیں، 2-3 سال کی مدت میں دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، دنیا کو انصاف سے بھر دیتے ہیں، ہر طرف امن و امان قائم کرتے ہیں۔ بڑے زبردست خلیفہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، خلیفہ خامس۔ یہ وفات پاتے ہیں 101 ہجری میں، تو یہاں سے سیکنڈ سینچوری شروع ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں فرسٹ سینچوری میں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ نام بھی ہم لائیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ ابھی ہم جو ذکر کر رہے ہیں اسی آرڈر سے آپ لوگ جو ہے لکھتے جائیے اور ذہن میں بٹھاتے جائیے انشاءاللہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ خامس 101 ہجری میں وفات پائے۔ الحسن البصری، حسن بن یسار البصری رحمہ اللہ، جو حسن بصری سے مشہور ہیں، بصرہ کے رہنے والے تابعی، 110 ہجری میں وفات پائے۔ حسن بن یسار البصری رحمہ اللہ 110 ہجری میں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں بہت مشہور ہیں، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سن 110 ہجری میں وفات پائے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں وفات پائے۔ امام سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری رحمہ اللہ سن 160 پر 1 ہجری میں وفات پائے۔ سفیان الثوری یہ بڑے عظیم محدث ہیں، تقریباً محدثین کے آپ استاذ ہیں آپ۔ سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری رحمہ اللہ 160 پر 1 ہجری میں وفات پائے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، جن کا مذہب مالکی ہے، 170 پر 9 ہجری میں وفات پائے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی، جن کا مذہب شوافع ہے، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ سن 204 ہجری میں وفات پائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سن 240 پر 1 ہجری میں وفات پائے۔ اسحاق ابن راہوی، راہوی کیسا لکھیں گے؟ را الف ہا واو یا ہا، اسحاق ابن راہوی، یہ بڑے عظیم محدث اور مورخ ہیں، محدث بھی ہیں مورخ بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں۔ یہ 230 پر 8 ہجری میں وفات پائے۔ اسحاق ابن راہوی 230 پر 8 ہجری میں وفات پائے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ 250 پر 5 ہجری میں۔ یہ کون ہے الدارمی؟ ان کی ایک مشہور کتاب حدیث کی سنن الدارمی، سنن الدارمی جو حدیث کی کتاب ہے، اس کو لکھنے والے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی ہیں، جن کی وفات 250 پر 5 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد امام بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ 250 پر 6 ہجری میں وفات پائے۔ اور امام مسلم ابن الحجاج النیساپوری رحمہ اللہ 260 پر 1 ہجری میں وفات پائے۔ مسلم ابن الحجاج النیساپوری 260 پر 1 ہجری میں وفات پائے۔ ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کے لکھنے والے محمد ابن یزید ابن ماجہ، محمد ابن یزید ابن ماجہ 270 پر 3 ہجری میں وفات پائے۔ 270 پر 3 ہجری میں ابن ماجہ وفات پائے۔ اس کے بعد ابو داؤد، سنن ابی داؤد، آپ کی کتاب مشہور ہے ابو داؤد کی جو روایت ہم بولتے ہیں وہ سنن ابی داؤد ہے، تو اس کے مؤلف ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سلیمان ابن الاشعث، سلیمان ابن الاشعث رحمہ اللہ 270 پر 5 ہجری میں وفات پائے۔ اور امام ترمذی جو آپ کی مشہور کتاب جو سنن الترمذی جامع الترمذی ہے،
تو اس کے مؤلف محمد بن عیسیٰ الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ 270 پر 9 ہجری میں وفات پائے۔ اسی طرح سے ہم نے اس سے پہلے ایک دارمی کا نام جو لیا تھا ہم نے، جو حدیث کی کتاب کے لکھنے والے، تو اسی طرح سے ایک اور دارمی بھی مشہور ہیں جن کی حدیث کی کتاب المسند الکبیر ہے، جن کی حدیث کی کتاب المسند الکبیر۔ یہ دارمی کون ہیں؟ عثمان بن سعید الدارمی، جو سنن دارمی لکھنے والے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی ہیں وہ، اور المسند الکبیر نامی حدیث کی کتاب لکھنے والے عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ 280 ہجری، عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ 280 ہجری۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ احمد ابن شعیب، امام نسائی رحمہ اللہ احمد ابن شعیب آپ کا نام ہے، احمد ابن شعیب النسائی رحمہ اللہ 303 ہجری، 303 ہجری۔ محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، بہت مشہور مفسر ہیں یہ، یعنی مفسرین کے امام ہیں یہ، بہت پرانی جو ہے آپ کی کتاب ہے تفسیر الطبری۔ محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ 310 ہجری، 310 ہجری۔ اور ابن خزیمہ جو حدیث کی کتاب ہے تو سنن ابن خزیمہ، اس کے مؤلف ہیں محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، ان کی وفات 311 ہجری۔ اس کے بعد امام ابن حبان، نام سنا ہوگا آپ نے، ابن حبان، یہ بھی حدیث کی کتاب سنن ابن حبان کے مؤلف ہیں یہ، محمد ابن حبان ابو حاتم محمد ابن حبان ابو حاتم رحمہ اللہ 350 پر 4 ہجری، 350 پر 4 ہجری۔ اس کے بعد امام دارقطنی، آپ کی جو حدیث کی مشہور کتاب ہے امام دارقطنی کی، ان کا اصل نام علی بن عمر، علی بن عمر ان کا نام ہے، اور ان مشہور دارقطنی سے ہیں۔ ان کی وفات 380 پر 5 ہجری، امام دارقطنی علی بن عمر 380 پر 5 ہجری۔ اور امام حاکم جو مشہور کتاب المستدرک ہے آپ کی حدیث کی، المستدرک علی الصحیحین، تو امام حاکم کی کتاب ہے، اور آپ کا نام محمد ابن عبداللہ الحاکم النیساپوری، محمد ابن عبداللہ الحاکم النیساپوری 405 ہجری، 405 ہجری۔ تو بہرحال یہ چند نام رہے ہمارے اپنے یعنی محترم اور موقر علماء، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے۔ انشاءاللہ ایسے ہی بہت سارے نام انشاءاللہ جو ہے ہم معلوم کرتے آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام مشارکات سے ہماری درخواست ہے کہ انہیں نوٹ کر لیں اور انہیں یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، انشاءاللہ کافی آپ کے علم میں جو ہے ترقی ہوگی انشاءاللہ، اور ایسے ان معلومات کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں ایک علمی تاریخ اور ایک علمی خاکہ جو ہے انشاءاللہ تیار ہوگا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ایسے ہی علمی شوق اور ذوق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکراً۔